گروہی اعتراف۔ یہود تورات کو خدا کی کتاب مانتے تھے، اسی طرح عیسائی انجیل کو خدا کی کتاب مانتے تھے، مگر جب قرآن ان کے سامنے آیا تو اس کو انہوں نے خدا کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ماننا گروہی ماننا تھا، نہ کہ حقیقی ماننا۔ وہ حق کو صرف اپنے گروہ کی بنیاد پر پہچانتے تھے، نہ کہ اس کے جوہر کی بنیاد پر۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گروہی حق کو مانا، اور گروہ سے باہر جو حق تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہی بات قرآن میں ان الفاظ میں کہی گئی ہے۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے سوا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ البقرہ آیت 91۔ یہ نفسیات جن کے تحت یہود و نصارہ نے قرآن کا انکار کیا تھا، وہ آج پوری طرح مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ صرف گروہی صداقت کو جانتے ہیں۔ وہ چیزوں کو اپنے گروہ کی نسبت سے پہچانتے ہیں۔ ان کے گروہ سے باہر اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہو تو اس کی انہیں کوئی خبر نہ ہوگی۔ مسلمان آج بے شمار گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ کا یہ حال ہے کہ وہ صرف اس عالم کو عالم جانتا ہے جو اس کے اپنے گروہ کا ہو، باہر کے عالم کی اسے خبر نہیں۔ ہر گروہ اپنے گروہ کے متقی کو متقی سمجھتا ہے، باہر کے متقیوں کی اس کی نظر میں کوئی قیمت نہیں۔ وہی مصنف ہے جو اپنے حلقے کا ہو۔ اپنے حلقے سے باہر کسی چیز کو وہ اس طرح نظر انداز کر دیتا ہے جیسے وہ اس کو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ خدا کے یہاں اس انسان کی قیمت ہے جس نے حق کو جوہر کی بنیاد پر پہچانا ہو۔ جو شخص گروہ کی بنیاد پر حق کو پہچاننے کی مہارت دکھائے، اس کی قیمت صرف اس کے اپنے گروہ میں ہے، خدا کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ مولانا وحید الدین خان۔